بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، قرآن حکیم کے اندر ہم غور کریں تو قرآن حکیم کے اندر لفظ المیعاد 6 مرتبہ آیا ہے، 5 مرتبہ الف کے ساتھ لکھا ہوا آیا ہے اور 1 مرتبہ المیعاد الف کے بغیر کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ پڑھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن لکھنے میں ایک جگہ مختلف آیا ہے۔ غور کیجئے، جو 5 جگہوں پر آیا ہے اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، الف کے ساتھ ہے، اے ہمارے رب بے شک تو اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دوسرا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 194، ارشاد فرمایا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ تیسرا مقام سورہ الرعد کی آیت نمبر 31، ارشاد ہوا، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور ہمیشہ کافر لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے پاس اترتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ چوتھا مقام سورہ سبا آیت نمبر 30، قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، فرما دیجئے تمہارے لیے وعدہ کا دن مقرر ہے، نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ، تمہارے لیے وعدہ کا دن مقرر ہے۔ پھر فرمایا 5واں مقام سورہ زمر کی آیت نمبر 20 میں، لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرُفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت میں بلند محلات ہوں گے جن کے اوپر بالا خانے بنائے گئے ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ غور کیا آپ نے ان 5 مقامات پر ہر جگہ وعدے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یا اللہ نے تمہارے لیے ایک میعاد، ایک وعدے کا دن مقرر کر دیا ہے، اللہ نے وعدے کا دن مقرر کر دیا، یا بے شک اللہ وعدہ کی خلافی نہیں کرتا۔ ہر جگہ 5 مقامات پر وعدے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے اور وہاں پہ کامل لفظ لکھا ہوا ہے المیعاد، اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، وعدہ خلافی نہیں ہوگی، اور پورے لفظ کے ساتھ اس کے معنی کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اور پھر 6واں مقام جہاں پر المیعاد الف کے بغیر کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 42 ہے، اور اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، جب تم وادی کے کنارے قریبی کنارے پر تھے اور وہ کفار دوسرے جانب دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ جو تھا تم سے نیچے تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور اپنے وعدے سے مختلف وقتوں پر پہنچتے۔ غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ رب العزت مومنین کو اس دن کو یاد کروا رہا ہے کہ تم اوپر والی طرف تھے، کنارے پر تھے، دوسری طرف دور والے کنارے پر کفار تھے، اور جو تجارتی قافلہ تھا وہ نیچے تھا، اور اگر تم اس دن جنگ کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور اپنے وعدے سے مختلف وقتوں پر پہنچے، لاختلفتم فی المیعاد، یہاں پر وعدہ جو تم کرتے وہ پورا نہ ہوتا تو وعدہ کامل اور مکمل نہ ہوتا، تو اس لیے یہاں پہ جو لفظ بھی لکھا جا رہا ہے وہ لفظ بھی لکھنے کے اعتبار سے اس طرح کامل نہیں ہے، وہ الف کے بغیر ہے اور کھڑی زبر کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، کیا یہ خوبصورتی ہے قرآن حکیم کی، جہاں پہ معنی کامل لفظ سے مراد لیا جا رہا ہے وہاں پہ لفظ کو بھی کاملاً لکھا جا رہا ہے، اور جہاں پہ معنی کے اندر وعدے کے اندر کوئی کمی آ رہی ہے، اس کو پورا نہیں کیا جا رہا، اس کی نسبت انسانوں کی طرف ہے، وہاں پر اس کو الف کے بغیر کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے خالق و مالک و مولا کا کلام، اور کلام خود گواہی دے رہا ہے
کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خالق و مالک و مولا اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال قرآن حکیم کے ساتھ اپنے رشتے کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔